ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پاکستان کی تاریخ کی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ذکر کے بغیر پاکستانی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر علامہ اقبال ایک ایسے شاعر تھے جو برصغیر پاک و ہند میں بے حد مقبول تھے اور مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں ہی انہیں جانتے تھے۔ نہ صرف برصغیر بلکہ دنیا بھر کے مسلمان ان کے لیے دعائیں کرتے تھے اور ان کو دعائیہ کلمات اور پیغامات بھیجا کرتے تھے۔ علامہ اقبال اس وقت بے حد مقبول تھے مگر انہوں نے اپنی بجائے قائد اعظم محمد علی جناح کو آگے کیا۔ شاید وہ جان چکے تھے کہ محمد علی جناح ہی مسلمانوں کو آزادی کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ اقبال نے 1930 میں ایک اہم خطبہ دیا اور اس خطبے میں انہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ ملک کا تصور دیا اور اس کے بعد اپنی شاعری سے مسلمانوں کے اندر جذبہ حریت بیدار کیا۔ علامہ اقبال اور قائد اعظم ایک دوسرے سے خط و خطابت کے ذریعے رابطے میں بھی رہتے تھے اور ان کے بہت سارے خط بھی موجود ہیں، اور اس کے علاوہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ اقبال کیونکہ ایک مصروف شخصیت تھی تو جاوید اقبال سے اتنا کوئی ان کی بات چیت نہیں ہوتی تھی اور وہ اپنے والد سے ذرا دور رہتے تھے کیونکہ علامہ اقبال کے پاس اکثر ان کے دوست احباب اور سیاسی شخصیات موجود ہوتی تھیں، تو اسی وجہ سے جاوید اقبال علامہ اقبال کے قریب نہیں ہو پاتے تھے۔ مگر علامہ اقبال نے ایک بار جاوید اقبال کو بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی وہ ڈائری لے آؤ جس میں تم آٹوگراف لیتے ہو۔ تو جاوید اقبال وہ لے آئے اور ان سے کہا کہ آج مسلمانوں کے رہنما آ رہے ہیں تو وہ جیسے آئیں تو تم ان سے آٹوگراف لینا۔ جاوید اقبال کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کون مسلمانوں کا رہنما، کیونکہ اس وقت مسلمان منتشر تھے اور مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ بھی ختم ہو چکی تھی اور مسلمان جو ہے وہ ایک نئے انداز سے ابھر رہے تھے۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ علامہ اقبال سے ملاقات کرنے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح تشریف لاتے ہیں اور وہ علامہ اقبال سے ملاقات کرتے ہیں۔ اقبال شاید اپنی نظر سے ایک قائد اعظم محمد علی جناح کو پہچان چکے تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح بھی اقبال کے بارے میں اسی طرح کے خیالات رکھتے تھے۔ یہ جنوری 1934 کی عید تھی کہ علامہ اقبال نماز عید کے بعد جب گھر آئے تو انہوں نے سیویوں کے اوپر دہی ڈال کر کھا لی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ علامہ اقبال کو نزلے کی شکایت ہو گئی اور ان کا گلا خراب ہو گیا، اور یہی وہ گلے کی بیماری تھی جو علامہ اقبال کی وفات کا سبب بنی۔ اس روز سے بعد اقبال کا گلا خراب ہی رہا اور جب تک وہ حیات رہے تو ان کا گلا ٹھیک نہیں ہو سکا۔ بہت سے حکیم خود بھی آتے تھے اور اقبال بھی کہتے تھے، اور بہت سے حکیموں کے نسخے بھی اقبال نے استعمال کیے مگر انہیں وقتی طور پر تو ضرور آرام ہو جاتا، لیکن ان کی یہ بیماری ان کی باقی زندگی میں علامہ اقبال کے ساتھ رہی۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی اور یہ جمعرات کا دن تھا۔ علامہ اقبال کے ملازم علی بخش علامہ اقبال کی وفات کا احوال بتاتے ہیں اور قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ علی بخش نے انہیں بتایا کہ جب علامہ اقبال نے وفات پائی تو علی بخش بالکل ان کے قریب ہی بیٹھا تھا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور تقریباً 5 بج رہے تھے۔ صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز تیز نیلی نیلی سی چمک آئی اور زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا۔ میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پہ رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن وہ رخصت ہو چکے تھے۔ علامہ اقبال یقیناً مسلم تاریخ کا ایک درخشاں ستارہ تھا جو کہ 21 اپریل 1938 کو بجھ گیا۔ اقبال کو گلے کی بیماری کے علاوہ بہت سی اور بیماریاں بھی تھیں، ان کا جگر بھی پھیل چکا تھا
اور یہ سب کے باوجود بھی اقبال اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ یہ خبر شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی علامہ اقبال کی وفات پر تاریخی الفاظ کہے۔ انہوں نے کہا کہ سر محمد اقبال کے انتقال کی افسوسناک خبر سن کر انتہائی افسوس ہوا۔ علامہ اقبال عالمی شہرت کے قابل ذکر شاعر تھے اور ان کا کام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اپنے ملک اور مسلمانوں کے لیے ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ علامہ اقبال کا شمار عظیم ترین تاریخ کے ہندوستانیوں میں ہوگا۔ وہ اس وقت تک آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر اور پنجاب کے صدر رہے جب تک کہ ان میں اس بیماری نے نہ آ گھیرا۔ میرے لیے علامہ اقبال ایک دوست، ایک رہنما اور ایک عظیم فلاسفر تھے۔ انہوں نے ان تاریک لمحات میں مسلم لیگ کو جن سے گزرنا پڑا، مسلم لیگ کی رہنمائی کی، اور وہ ایک چٹان کی طرح کھڑے رہے اور کبھی ایک لمحہ بھی نہیں جھکے۔ وہ اس کے نتیجے میں صرف 3 دن پہلے انہوں نے پڑھا ہوگا، کلکتہ میں پنجاب کے مسلم رہنماؤں کے مکمل اتحاد سے آگاہ کیا گیا، اور آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب کے مسلمان دل و جان سے مسلم لیگ کے ساتھ ہیں اور آل انڈیا مسلم لیگ کے جھنڈے تلے آ گئے ہیں۔ علامہ اقبال کا انتقال ہی ہونا تھا کہ ہزاروں مسلمان ان کے جنازے کے ساتھ چلے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ علامہ اقبال کو بادشاہی مسجد کے احاطے میں دفن کیا جائے گا، اور علامہ اقبال کو ایسا ہی کیا گیا۔ دہلی گیٹ سے ان کا جنازہ لایا گیا اور قریباً 40-50 ہزار کا مجمع ان کے جنازے کے ساتھ تھا، اور انہیں بادشاہی مسجد کے احاطے میں دفن کر دیا گیا۔